اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ یہ جو دعا ہے، عجیب بات کہ یہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگنے کے علاوہ، یعنی مانگنا سکھانے کے علاوہ، عملاً مانگ کر دکھائیں ساری زندگی۔ اور آج کے مسلمان دعا کے معاملے میں سب سے زیادہ کمزور ہیں، سب سے زیادہ کمزوری کا معاملہ دعا کے معاملے، یعنی یقین کی حد تک بھی کمزوری۔ کوئی معاملہ کسی کا پھنس جائے، کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اس کو کہیں کہ دعا کریں، اور یار دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کچھ کوشش بھی تو کریں نا۔ تو دعا مانگتے بھی ہیں تو بے یقینی کے ساتھ۔ آج ہماری دعاؤں کا کیا حال ہے؟ وہ حضرت جی کے واقعہ حضرت اکثر سناتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے، راستے میں کسی کا ٹھہرے نماز کے لیے، تو کہنے لگے سب نے نماز پڑھی، ہمارے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی، تو نماز کے بعد جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہنے میں نے بھی ہاتھ اٹھائے، ساتھیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، سب نے آمین کیا۔ تو حضرت نے کہا میری عادت نہیں ہے، لیکن بس ایسے ہی دل میں خیال آیا، تو میں نے اپنے ساتھ والے ساتھی سے پوچھا آپ نے اس وقت میں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ سے کیا مانگا ہے؟ تو کہنے لگے وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے کہا حضرت سچ بتاؤں میں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ ابھی نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کچھ دیر اٹھائے رکھے اور پھر آمین کیا تو کچھ نہیں مانگا؟ کہنے لگے نہیں حضرت بس وہ عادت ہے، نماز کے بعد سب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں نے بھی اٹھا لیے، سب نے آمین کر کے منہ پہ پھیر لیے، میں نے بھی پھیر لیے، میری دل کی تو کیفیت ہی نہیں۔ اللہ، آج ہماری دعاؤں کو مانگنے کی کیفیت یہ ہے۔ جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے، اور جمعے کی نماز بھی بڑی مبارک نماز ہے، مسلمان بڑا اہتمام کرتے تھے کسی زمانے میں اس کا، لیکن آج مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں، پہلی صف میں ایک یا دو صفیں ہوتی ہیں جس میں چند بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں جب امام صاحب تقریر شروع کرتے ہیں، اور جب نماز کھڑی ہونے میں آخری 2 4 5 منٹ رہ جاتے ہیں نا تو ایک دم مسجد بھرتی ہے۔ اچھا چلو، خیر کی بات سننا یہ بھی توفیق کی بات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا قرآن کریم میں کہ جس کے لیے ہم خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو ہدایت کی بات سننے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن اب نماز ہو گئی، سلام پھر گیا، اب سب دعا مانگ رہے ہیں، اور امام صاحب بھی اگر بالفرض اسپیکر پہ دعا مانگ رہے ہیں تو لوگوں کو دیکھا کہ سلام پھیرتے ہی اٹھے اور مسجد سے باہر جانا شروع کر دیا۔ اب قبلے کی طرف پیٹھ ہے، رخ مسجد کے دروازے کی طرف ہے اور ہاتھ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ ذرا آپ منظر تو دیکھیں نا کہ کیسے عجیب انداز سے مانگا جا رہا ہے کہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، پیٹھ قبلے کی طرف ہے اور ہاتھ اٹھائے اور آمین آمین کرتے جا رہے ہیں۔ یہ دعا کی کون سی کیفیت ہے؟ بالفرض آپ سے کوئی اس طرح سے مانگے، وہ کہے جی میں نے ملنا ہے، اور بالفرض آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اہم عہدہ کو منصب دیا ہو، آپ کسی علاقے کے بالفرض گورنر ہو، ایک بندہ بڑی سفارشیں لگا کر کسی نہ کسی طرح آپ تک پہنچ جائے، اور جب وہ آپ کے بالکل سامنے آ جائے اور آپ کہیں بھی ہاں میں نے اب آپ کو کچھ وقت دے دیا ہے، اب آپ اپنی بات کر لیں، تو اس وقت وہ دروازے کی طرف چلنا شروع کر دے اور پیچھے سے کہتا ہے جی میرا فلاں کام بھی کر دینا، فلاں بھی کر دینا، فلاں بھی کر دینا۔ آپ بتائیے آپ کی اس بندے کے بارے میں کیا کیفیت ہوگی؟ کیا آپ اس کا کوئی کام توجہ سے سنیں گے بھی؟ کرنا تو دور کی بات، آپ کہیں گے اتنی ناقدری، اس طریقے سے مجھ سے بات کرنے آیا ہے کہ رخ دوسری طرف ہے اور اپنا کام بتاتا جا رہا ہے۔ تو یہ تو چلو انسان ہے،
اللہ رب العزت کی ذات کا کتنا ادب ہے. اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے تو اربوں خربوں انسان ہیں، اللہ سے چاہنے والے، اللہ سے محبتیں کرنے والے، راتوں کو اٹھ کے سجدے کرنے والے، رو رو کر اللہ سے مانگنے والے. اللہ تعالیٰ کو ہماری اس قسم کی دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہتے ہیں جی میں تو مانگتا ہوں، اتنے سال سے مانگ رہا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو جو بے یقینی سے مانگتا ہے اس کی دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی.